آج آپ احباب کے سامنے 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر کریں گے اور ساتھ اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں گے، چونکہ یہ ایک ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا۔ بندہ کچھ عرصے بعد بندہ اپنے جسمانی ٹیسٹ بھی کراتا ہے، بندہ کہتا ہے یار دیکھتے ہیں کہ میری صحت ٹھیک ہے یا کچھ بیماری تو نہیں آ گئی ہے، کوئی وائرس تو نہیں آ گئے۔ تو ذکر علی بھی چونکہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایمان کی معیار ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے کہ جو بندہ کرتا ہے اسے بھی مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت یہ چونکہ ایمان ہے، تو ظاہری بات ہے جہاں محبت میں فرق آئے گا وہاں ایمان میں فرق آئے گا، جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں ایمان نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کمال خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایک معیار بنایا ہے کہ فرمایا یا علی، اے علی تو وہ ذات ہے کہ وَلَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا منافق۔ مومن تو جسے کوٹ کوٹ کر پیار کرے گا، مومن کے دل میں تو آئے گا، تیری محبت آئے گی، اور منافق کے دل میں نہ علی آئے گا اور نہ علی کی محبت آئے گا۔ تو ظاہری بات ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ کے مصداق، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کے قصیدے بیان کرتا ہے، اور جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا ذکر سن کر خوش بھی ہوتا ہے، جھومتا بھی ہے اور مچلتا بھی ہے۔ تو مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ رب العزت نے کمال نسبتیں عطا فرمائی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے اہم سمجھ لیں، خوبی کہہ رہے ہیں، کمال کہہ رہے ہیں، خصوصیت کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ ہوگا، وَلَن يَتَفَرَّقَا، ہرگز نہ قرآن علی سے جدا ہوگا نہ علی قرآن سے جدا ہوگا، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے حوض کوثر پر فائز فرمائے گا، تو حوض کوثر پر میں اپنے غلاموں کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر نوش کروں گا، اس مقام پر قرآن بھی آئے گا اور ساتھ علی ایک ساتھ میرے پاس آئے گا۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس کی ضمن میں میں نے آپ احباب کے سامنے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور قرآن کا جو تعلق اور نسبت ہے یہ بیان کرنی ہے، تاکہ ہمیں قرآن جس اشرے میں اترا ہے اس کے لیے بھی موضوع ہو جائے، اور ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کیا جائے۔ امام طبرانی نے، امام حیثمی نے اور مسند بزاد اور مسند یعلا کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن یہ 7 حرفوں پر نازل کیا گیا، لکل آیت منہا ظاہر و بطن، کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن کے متعلق فرماتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کی ہر آیت یہ قرآن کا ظاہر ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کسی لفظ کی جو تفسیر اور جو تشریح مشکل ہو، اس کا معنی مشکل ہو، جو ہمیں نہ سمجھ میں آتا ہو، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کا باطن ہے۔ دوسرا وجہ بیان فرمائی
کہ قرآن کے ظاہر سے مراد یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے باطن سے مراد یہ قرآن کے معانی ہیں۔ تیسرے فرمایا کہ قرآن کے ظاہر سے مراد یہ جو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حروف ادا کرتے ہیں، تلفظ ادا کرتے ہیں، مخارج ادا کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ تلاوت قرآن، یہ حروف کی ادائیگی، یہ قرآن کا ظاہر ہے، اور قرآن کا معنی اور مفہوم یہ قرآن کا باطن ہے۔ اور بھی اہل علم نے اس پر کلام کیا، اختصاراً آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کو جو میرے آقا نے فرمایا ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اب ہم نے دیکھنا ہے، میں اور آپ قرآن کے ظاہر کو پڑھتے بھی ہیں، کوئی تھوڑا بہت ہمیں سمجھ آ جاتا ہے، لیکن وہ قرآن کا باطن، وہ رموز، وہ متشابہات، وہ فنون، قرآن کے اندر وہ چھپا ہوا سمندر جو خزانہ ان کا، جسے حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، 70 اونٹ بھی 70 بعیراً 70 اونٹ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اتنے وزنی، اتنے بھاری، کس کی 7 آیتوں کی تفسیر اگر حضرت مولا مرتضیٰ لکھیں، 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں۔ اگر 6666 آیات ہے پھر بیری جہاز ہی اٹھا سکتا ہے کوئی۔ تو یہ قرآن کے اندر وہ ظاہر اور باطن۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی باکمال ذات ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے علم ظاہر بھی عطا فرمایا ہوا تھا اور اسے علم باطن بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے علم ظاہر اور علم باطن عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عِندَهُ مِنْهُ عِلْمُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ۔ او لوگو، میرے استاذ، میرے شیخ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ اللہ نے حضرت مولا مرتضیٰ کو علم ظاہر بھی عطا فرمایا ہوا تھا اور علم باطن بھی عطا فرمایا ہوا تھا۔ علم ظاہر تو جو آپ پڑھتے، جو آپ تلاوت کرتے، جو آپ نماز میں پڑھتے، لیکن وہ علم باطن جس کی ایک جھلک حضرت مولا مرتضیٰ نے یوں دکھائی تھی، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے یہ کمال عطا فرمایا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، دیکھیں، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ قرآن یہ ایک حکمت ہے، انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، لوگو، امام ترمذی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور اس حکمت کے گھر کا دروازہ یہ علی کی ذات ہے۔ اب حکمت کے اگر ہم معنی دیکھیں، حکمت کے کئی سارے معنی اہل علم نے نقل فرمائے، صرف 3 نقل کروں گا آپ احباب کے سامنے۔ پہلا قرآن، پہلا جو حکمت کا معنی ہے، میرے آقا نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب حکمت کا ایک معنی تفسیر قرآن بھی ہے، ایک معنی سنت کا علم رکھنا بھی ہے، اور ایک معنی فہم قرآن بھی ہے۔ اگر ہم پہلے معنی دیکھیں تعویل قرآن، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، لوگو، علی قرآن کی تعویل میں، قرآن کی تفسیر میں یہ امتیازی شان کی ہستی ہے۔ مصنف ابن شیبہ، امام بخاری کے استاد،
مسند احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے دلائل نبوہ میں، امام حیثمی نے اس روایت کو مجموع الزوائد کے اندر نقل فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ایک دن ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، ہم بیٹھے تھے حضور کی بارگاہ میں، یعنی حضور کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ فخرج الینا قد قطع شسع نعلہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ تشریف لائے اور آقا کریم علیہ السلام کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ چکا تھا۔ فرما بھی الی علی، حضور علیہ السلام نے اس کو حضرت مولا مرتضیٰ کی طرف پھینکا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ان منکم رجلا یقاتل الناس علی تعویل القرآن، او میرے صحابہ، حضرت ابوبکر بھی موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے، تم میں سے ایک شخص ہوگا جو لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا، قتال کرے گا، جنگ کرے گا قرآن کی تفسیر پر۔ کیسے؟ کما قاتلت علی تنزیلہ، جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر لوگوں سے قتال کیا تھا، ایسے ایک ہستی ہوگی جو تفسیر قرآن پر لوگوں سے جہاد کرے گی، قتال کرے گی۔ قال ابو بکر نانا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ میرا آقا نے فرمایا اللہ۔ حضرت عمر نے عرض کی آقا جی میں ہوں گا؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ۔ قال لا ولکن خاسف النال، میرے آقا نے فرمایا یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ہستی ہے جوتے کو ٹھیک کر رہی ہے، جوتے کی مرمت کر رہی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں حضرت ابوبکر، عمر اور دیگر صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فرما کر کہ ایک شخص ہوگا لوگوں جو قرآن کی تفسیر پر لوگوں سے قتال کرے گا، تو لوگ میرے آقا نے نام بھی نہیں لیا، فرمایا وہ جوتا کی مرمت کر رہا ہے، تو جوتے کی مرمت کرنے والے حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات۔ پھر دوسرا جو معنی حکمت کا اگر معنی یہ کریں، جو سنت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں علی عالم الناس بالسنہ، لوگوں علی حضور علیہ السلام کے سنت کا علم رکھنے میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا مرتضیٰ کو حضور کی سنتوں کا علم رکھنے میں یہ مہارت تامہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ تیسرا معنی اگر ہم حکمت کا کریں فہم قرآن، کہ یعنی کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے قرآن کی سمجھ، قرآن کا فہم، قرآن کی متشابہات، قرآن کے مجمل وہ رموز جسے اللہ رب العزت عطا فرمائے ہوئے ہوں، تو وہ ذات بھی ہمیں حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ امام نسائی نے اس روایت میں نقل فرمایا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند ابی یعلا، مسند احمد بن حنبل کی روایت موجود ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس بات پر تعجب فرماتے تھے، حیرت کے اظہار فرماتے ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولا مرتضیٰ کو اور خاص طور پر اہل بیت اطہار کو قرآن کے فہم میں جو خاص امتیاز اور خاص خصوصیت آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی، صحابہ کرام نے بطور تعجب حضرت مولا مرتضیٰ سے سوال کیا کہ حل عندکم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء غیر القرآن، کہ علی یعنی آپ اہل بیت کے پاس کیا قرآن کے سوا کوئی اور چیز بھی ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہوئی ہو؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا قال اللہ، نہیں، والذی فلق الحب وبرأ النسمۃ الا ان یعطی اللہ عبدا فہما، مجھے قسم اس ذات کی جس نے دانے کو چیرا اور ایک جاندار کو پیدا فرمایا۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم، یہ خاص عطا، یہ خاص خصوصیت ہے جو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی
جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا نا دار الحکمت واجن بابوا، میں حکمت کا گھر ہوں. تم حضور سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر کرنے والا کون ہے؟ حضور سے بڑھ کر قرآن کی فہم رکھنے والا کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر قرآن کریم کے متشابہات، مجمل اور مخفی باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں حکمت کا وہ گھر ہوں. اگر میں اس گھر میں جو داخل ہونا چاہے گا اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے، تو جو گھر کا دروازہ ہوتا ہے وہ گھر کے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرے حکمت کے گھر میں داخل ہونا چاہے اسے پہلے علی کے پاس آنا پڑے گا.